سپریم کورٹ میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی سزا معطلی کی اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ سسٹم کو پورا ایکسپوز ہونے دیں، سسٹم سے کیس غائب ہو سکتا ہے، ہم نہیں، ہم یہاں موجود ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس نعیم اختر افغان نے استفسار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھٹیاں کب تک ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ 6 ستمبر سے باضابطہ کام کا آغاز کرے گی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ سزا معطلی کی اپیل قابل سماعت نہیں ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے استفسار کیا کہ ناقابل سماعت ہونے کا قانون میں کہاں لکھا ہے۔ وکیل فیصل صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے 2 ہفتے میں سزا معطلی کی اپیلوں پر فیصلے کا حکم دیا تھا، تاہم سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنا سسٹم ہے، اسی کے مطابق مقدمات مقرر ہوتے ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سسٹم پر ہم سے کوئی رائے نہ ہی لیں تو بہتر ہے۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اچانک 8 ستمبر کے لیے کیس مقرر ہو گیا ہے۔ جب بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرنے لگتی ہے، ہائی کورٹ میں کیس مقرر ہو جاتا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ فیصل صدیقی صاحب سسٹم کو پورا ایکسپوز ہونے دیں۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ ابھی کاز لسٹ نہیں آئی، ایسا نہ ہو کہ سسٹم سے کیس غائب ہو جائے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ سسٹم سے کیس غائب ہو سکتا ہے، ہم نہیں، پریشان نہ ہوں، ہم یہاں موجود ہیں، بشرطِ زندگی آئندہ بھی ہوں گے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے کہ سزا معطلی پر فیصلہ کرنے کا ہی کہا گیا ہے، عدالت درخواست خارج بھی کر سکتی ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ آئندہ سماعت پر یا تو ہم فیصلہ کر رہے ہوں گے یا درخواست گزار کیس واپس لے رہے ہوں گے۔ کیس کی سماعت کے بعد ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے وکیل فیصل صدیقی کا کہنا تھا، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک موقع اور دیتے ہیں، اگر ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی تو ہم یہاں موجود ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اگر ہماری اپلیکیشنز پہ 8 اور 17 کے درمیان بھی فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ سے ہم یہی پریئر کریں گے کہ پھر آپ سسپینشن اپلیکیشن جو ہے آپ خود سنیں، اور اس کے لیے میں نے کل جو ہے سپریم کورٹ کو کوئی 8 ڈفرینٹ سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹ دیے تھے کہ یہی ہوتا ہے کہ جب نیچے والا کورٹ سن ہی نہیں رہا ہوتا، خاص طور پہ جو کیسز ہوتے ہیں آف میٹرز آف لبرٹی اینڈ پرسنل فریڈم، تو اس پہ پھر سپریم کورٹ انتظار نہیں کرتا کہ اس ہائی کورٹ فیصلہ کرے، وہ خود فیصلہ کرتا ہے۔ تو بڑی امید ہے جی ہمیں سپریم کورٹ سے۔ ایمان مزاری کی والدہ شیریں مزاری کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری کو آج 7 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ ایمان اور ہادی کو ٹرائل کا موقع نہیں ملا، غیر قانونی کیس میں سزا دی گئی۔ ان کا کیس اگر سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے تو ہائی کورٹ سماعت نہیں کرتی، اور اگر سماعت ہو تو اس میں کوئی آرڈر نہیں ہوتا۔ جب ہم سپریم کورٹ آتے ہیں تو فوراً ایک تاریخ آ جاتی ہے، اس تاریخ کی پھر وہ ہیئرنگ یا کینسل ہو جاتی ہے ایک دم سے، یا پھر ہیئرنگ ہو کے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ آج 7 مہینے پورے ہو گئے ایمان اور ہادی کے، جو میں کہتی ہوں شام ٹرائل سے اللیگل کنوکشن، کیونکہ نہ ان کو ڈیفینس کا موقع ملنا گیا، نہ فائنل سٹیٹمنٹ کا، نہ کراس ایگزامینیشن کا، اور جس طریقے سے ان کا اریسٹ ہوا، اور دوسرے دن پھر اڈیالہ میں ان کی ویڈیو لنک سے کوشش کی پیش کرنے کی، اور پھر آرڈر پاس ہو گیا، اور وہ آرڈر سب کو پتہ ہے مجوکا کا کہ ایک جوک ہی تھا، کہ اس میں پھر کئی پیراگراف ہٹانے پڑے کیونکہ انہوں نے ہماری فورن پالیسی کو تباہ کر دیا تھا۔ تو یہ شام ٹرائل ہے، اور لیگلی کوئی گراؤنڈ پہ یہ سسٹین نہیں کر سکتے اس کنوکشن کو۔ سپریم کورٹ میں سماعت سے قبل سماجی کارکن طاہرہ عبداللہ کو پولیس اہلکاروں کی جانب سے فورس کیا گیا کہ فلسطین کے حوالے سے پہنا ہوا کفیہ اتارا جائے۔ طاہرہ عبداللہ نے پولیس اہلکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے کیس کی وجہ سے اتار رہی ہوں، جس پر طاہرہ عبداللہ کفیہ اتار کر کمرہ عدالت میں داخل ہو گئیں۔ پچھلے 3 برس اکتوبر میں 3 برس مکمل ہو جائیں گے، میں نے یہ کفیہ نہیں اتارا، یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں ہے آن دا ریکارڈ، اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ جو لوگ ان پڑھ ہیں یا جاہل ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم نے پی ٹی آئی کا جھنڈا کیوں پہن رکھا ہے؟ میں نے کہا جی آپ لوگ پڑھیں کیا لکھا ہے اس کی، پڑھ لیجئے کیا لکھا ہے۔ میں نے 3 سال سے یہ اتارا نہیں ہے، انکلوڈنگ سپریم کورٹ، انکلوڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ، انکلوڈنگ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کچہری اسلام آباد، اور ہر جگہ اور۔ تو آج مجھے لگتا ہے، یہ اب میری ذاتی ایک پتہ نہیں اسمپشن ہے یا خیال ہے ذہن میں، کہ کل کوئی 60-65 لوگ بینچ نمبر 2 کی عدالت میں کھڑے ہو گئے تھے جب ہمارا کورٹ کیس کال ہوا تھا،
ایمان مزاری حاضر اور ہادی علی چٹھا کا کیس کا نمبر جب کال ہوا تھا تو کوئی 60-65 لوگ کھڑے ہو گئے تھے، جس میں فیملی تھی، لیگل ٹیم تھی، بہت سارے کوئی 3 درجن لائرز تھے اور سول سوسائٹی کے بہت سارے لوگ تھے اور بہت جانے مانے نام تھے. سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب تھے، سینیٹر فیاض خٹک صاحب تھے، بہت لوگ تھے. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی سزا معطلی کی درخواستیں 8 ستمبر کو سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر ہو گئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کیس مقرر کرنے کی کاز لسٹ جاری کر دی. جسٹس عاظم خان ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت کریں گے. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی سزا معطلی کی درخواستیں اس سال جنوری میں دائر کی گئی تھیں. وائس پی کے لیے حاشر احسن، اسلام آباد. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net.